السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں تاریخ اسلام کتاب کے باب بنو امیہ سے ہم نے پڑھا کہ کس طرح مسلمان ہندوستان میں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سندھ کو فتح کیا، پھر پنجاب کو فتح کیا اور پھر کشمیر تک وہ پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جو مسلمانوں کی طرف سے اٹھایا گیا، اور اس کا صحرا یعنی ہندوستان میں داخلے کا صحرا اور فتوحات کا صحرا محمد بن قاسم کے سر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس نے نہ صرف تلوار سے فتح کیا پر ہندوستان کے بہت بڑے حصے کو، بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے انصاف سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ خاص طور سے سندھ جہاں سے وہ داخل ہوا تھا، وہ تو اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ لوگ اس کی تصویریں بنا کے لگا کے پھرتے تھے اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے راجہ طاہر کے ظلم سے ان کو نجات دلائی تھی۔ اور تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں ان کا ایک کارنامہ لکھا جائے گا کہ ہندوستان کی فتح میں سب سے پہلا حصہ ان کا تھا۔ اس کے بعد اب کچھ ذکر کرتے ہیں مغرب میں، یعنی عرب ممالک سے مغرب کی طرف جو پیش قدمی ہوئی، اس کا حال ہم پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے اس کا موسیٰ بن نصیر اور فتوحات اندلس۔ اندلس سے مراد اسپین ہے۔ عبد الملک کی وفات کے ضمن میں ہم ذکر کر آئے کہ حسان نے ملکہ وامیہ کو، جو کاہنہ کے لقب سے مشہور تھی، شکست دے کر سارے شمالی افریقہ پر قبضہ کر کے امن و امان بحال کر دیا تھا۔ ولید نے اپنے عہد میں اسے برطرف کر کے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر مقرر کیا۔ تو عبد الملک نے حسان کو وہاں کا والی مقرر کیا تھا شمالی افریقہ کا، فتوحات کے بعد ان علاقوں کی۔ لیکن ولید عبد الملک کے بعد جب ولید تخت نشین ہوئے تو انہوں نے حسان کو برطرف کیا کر کے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر مقرر کیا۔ موسیٰ کا شمار اسلامی دنیا کے ان ممتاز ترین جنرلوں میں ہوتا ہے جن کا نام آتے ہی ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ امیر معاویہ کے عہد میں شام کا پولیس کا اعلیٰ افسر تھا۔ حسان کی قوت جبروت کے سامنے افریقہ کی بربری دبتے تھے، یعنی جب تک حسان کے سربراہ رہے افریقہ کے علاقوں کے، ساحلی علاقوں کے، تو بربری جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ حسان سے مروب تھے، دبتے تھے۔ مگر جب موسیٰ بن نصیر وہاں کے حاکم ہوئے تو انہوں نے اسے کمزور سمجھتے ہوئے بغاوت کر دی۔ موسیٰ نے پے در پہ شکستیں دے کر تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور شمالی افریقہ میں جس قدر رومی تھے سب کو باہر نکال دیا، کیونکہ ہر بغاوت اور ہر سازش میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ ان سختیوں کے اور پیش بندیوں کے باعث ملک میں ہر طرح سے امن و امان بحال ہو گیا۔ یعنی موسیٰ بن نصیر نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ وہاں رومی جو قبضہ کیے بیٹھے تھے، شمالی افریقہ کے علاقوں میں رومی پہنچے ہوئے تھے، ہمیں معلوم ہے اس سے پہلے کی تاریخ میں، تو ان سب کو باہر نکال دیا موسیٰ بن نصیر نے، اور اس طرح سازشیں جو ہوتی تھیں انہیں کچل دیا۔ اب موسیٰ ملکی انتظام کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی خوش اسلوبی سے حکومت کی کہ رعایا خوشحال اور فارغ البال ہو گئی۔ اس کی رواداری، عدل اور حسن سلوک دیکھ کر تمام بربری قبائل اس کے گرویدہ ہو گئے۔
ہر روز بے شمار افریقی حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، یہاں تک کہ تھوڑی عرصے میں تمام بربری قبائل مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ جب طارق بن زیاد نے یورپی جزائر پر حملے شروع کیے تو اسلامی فوج زیادہ تر انہی بربری مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ شمالی اور عربی عنصر فقط برائے نام تھا، یعنی موسیٰ بن نصیر کے بہترین کردار کی وجہ سے، اچھے اخلاق، حسن سلوک کی وجہ سے، رواداری کی وجہ سے وہاں کے جو مقامی قبائل تھے شمالی افریقہ کے، وہ ان کے گرویدہ ہو گئے اور پھر مسلمان بھی ہونے لگے۔ بے حساب بربری قوم وہاں کی شمالی افریقہ کی وہ مسلمان ہو گئی ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ اور پھر جب طارق بن زیاد نے اندلس پر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر افواج انہی لوگوں کی تھی، بربری لوگوں کی تھی۔ اس زمانے میں اندلس یعنی اسپین کی حالت ناگفتہ بہ تھی، یعنی بری حالت تھی اسپین کی۔ تہذیب و تمدن کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا، ہر طرف وحشت بربریت کا دور دورہ تھا۔ ملک بڑے بڑے جاگیرداروں میں منقسم تھا جو شاندار محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ زراعت کا کام غلاموں اور کاشتکاروں کے سپرد تھا جنہیں شب و روز کی محنت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہ ملتا تھا۔ حکومت کے مصارف کا سارا بوجھ اسی ستم رسیدہ طبقے کو اٹھانا پڑتا تھا۔ عمرہ ہر قسم کے ٹیکسوں سے بری تھے۔ غلاموں اور کاشتکاروں کی زبحالی کی یہ کیفیت تھی کہ آقا کی مرضی کے بغیر وہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زمین کی طرح کاشتکار بھی جاگیرداروں کی ذاتی ملکیت سمجھے جاتے اور ان پر ہر قسم کے ستم روا رکھے جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ اسپین آج جو کہ آج ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے یورپ کے، اس زمانے میں وہاں کا کیا عالم تھا۔ بہرحال یہودیوں کی حالت تو اور بھی قابل رحم تھی۔ اچھا، وہاں یہودی بھی تھے اسپین میں جو غالباً مختلف علاقوں سے آ کر وہاں جمع ہوئے تھے، اور حکومت وقت جو عیسائی تھی انہیں سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اچھا، حکومت وقت جو تھی وہاں کی وہ عیسائی تھی اس وقت، اور وہ یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عیسائی پادریوں نے ان بیچاروں پر وہ مظالم توڑے کہ تنگ آ کر انہوں نے بغاوت کر دی جسے سختی کے ساتھ کچل دیا گیا۔ اس کے بعد تو اسپین کی سرزمین یہودیوں کے لیے جہنم سے بدتر ہو گئی۔ بہت سے بغاوت کے جرم میں تہہ تیغ کر دیے گئے، جو بچ گئے انہیں جائیداد اور مال و اسباب سے محروم کر کے غلام بنا لیا گیا۔ اندازہ لگائیے، عام کاشتکار اور محنت کش لوگ تو غلام تھے ہی، وہاں کے امیروں کے اور حکمرانوں کے۔ یہ جو یہودی تھے یہ بھی اپنے مذہب کے سے تعصب کی بنا پر یہ بھی یا تو قتل کر دیے گئے یا غلام بنا لیے گئے اور مال و اسباب سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اس جبر و تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانی رعایا بھاگ بھاگ کر شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے زیر سایہ پناہ لینے لگی، یعنی وہ جو رعایا تھی تنگ آ کر اسپین سے بھاگی وہ اور شمالی افریقہ میں پناہ لینے لگی، کیونکہ شمالی افریقہ کا علاقہ اسپین کے بہت قریب پڑتا ہے۔ پناہ لے گئے ان مظلوموں سے۔ اسپین کے حالات سن کر موسیٰ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس ملک پر حملہ آور ہو کر خلق خدا کو ان درندہ صفت انسانوں سے نجات دلائے۔ اس ارادے کو مزید تقویت امیر جولین نے دی جو علاقہ قیوتا کا حکمران تھا۔ یہ افریقی ساحل پر ہسپانیہ سے نزدیک ترین علاقہ تھا، یعنی اگر ہم نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو براعظم یورپ اور براعظم افریقہ کے درمیان ایک پٹی ہے، سمندر بحر قلزم کا ایک مختصر حصہ ہے جس کی چوڑائی بہت ہی کم ہے۔ اس طرح یہ دونوں براعظم قریب ترین ہو جاتے ہیں، صرف ایک سمندر بحر قلزم کا ایک تھوڑا سا حصہ اس کو الگ کرتا ہے، باقی تمام حصہ
کافی دور پڑتا ہے، لیکن یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر کہ یہ بر اعظم یورپ اور یعنی اسپین جو اس کا حصہ ہے اور شمالی افریقہ بالکل قریب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ افریقہ ساحل پر ہسپانیہ کا نزدیک ترین علاقہ تھا۔ جولین کی جاگیریں ہسپانیہ میں بھی تھیں اور وہ خود ہسپانیہ کے آخری دیسی گوتھ بادشاہ کا ویٹیزا کا داماد تھا۔ ویٹزا نے اپنے بیٹے اخیلا کو جانشین نامزد کیا تھا، لیکن یہ اسپین کے حالات بتا رہے ہیں اب، لیکن ویٹزا کی وفات پر فوج کے سپہ سالار راڈرک نے چند امراء کی مدد سے تخت پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ویٹزا کے بیٹوں نے جولین سے مل کر اسے شکست دینے کی ٹھانی، لیکن جولین کو راڈرک سے ذاتی عناد بھی تھا اور اس کی وجہ سے اکثر یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے جولین کی بیٹی فلورنڈا کو، جو حصول علم کے لیے تیتلا موجودہ ٹولیڈو آئی تھی، زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ چنانچہ جولین نے موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد کی درخواست کی۔ موسیٰ نے دربار خلافت سے ہسپانیہ پر فوج کشی کی اجازت مانگی، یعنی ولید اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے پورے اس علاقے کے، یعنی شام، عراق، مصر وغیرہ کے، تو انہی کے تحت یہ آتے تھے موسیٰ بن نصیر، تو انہوں نے اجازت مانگی خلیفہ سے اس وقت کے ولید سے کہ تاکہ وہ فوج کشی کریں اسپین کے اوپر۔ ان کے حالات کیونکہ اسپین کے بہت برے تھے، اندرونی حالات اوپر ہم نے بتائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں سیاسی پختگی نہیں تھی اور آپس میں ان کے دشمنیاں چل رہی تھیں، تو مسلمانوں کو خاص طور سے موسیٰ بن نصیر کو بڑا مناسب نظر آیا کہ ایسے موقع پر ان پر حملہ کیا جائے۔ اس پر موسیٰ نے اپنے غلام موسیٰ بن نصیر نے اس کا جواب دیا، جب اجازت مانگی انہوں نے، موسیٰ نے دربار خلافت سے اسپانیہ پر فوج کشی کی اجازت مانگی، تو ولید نے لکھا جو خلیفہ تھے کہ پہلے امتحان کے طور پر کوئی دستہ بھیج کر وہاں کے حالات کا اندازہ کرو، اگر حالات موافق ہوں تو چڑھائی کر دو۔ یہ پھر خلیفہ نے جواب دیا موسیٰ بن نصیر کو۔ اس پر موسیٰ نے ایک غلام طریف نامی کو 400 سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ طریف جولائی 710 عیسوی میں ساحل اسپانیہ کے انتہائی جنوب میں ایک کونے پر وارد ہوا، یعنی تھوڑا سا جو پانی تھا بحر قلزم کا وہ پار کر کے وہ اسپین کے علاقے کونا پر وارد، ایک انتہائی جنوب کے ایک علاقے میں اترا، ساحل پر اترا، جسے اس کی یاد میں ابھی تک طریفہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں پر وہ اترا تھا پہلا مسلمان سپہ سالار، اس کی یاد میں اس علاقے کو ابھی تک طریفہ کہتے ہیں، اسپین کا وہ علاقہ۔ وہاں اس نے ارد گرد کے علاقوں پر یلغار کی اور انہیں تخت و تاراج کر کے بہت سا مال سامان غنیمت لوٹ لیا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ فضا بہت سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ یعنی موسیٰ بن نصیر نے کے کہنے پر پھر ولید نے، وہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے فوجوں کو اسپین پر حملے کے لیے فوجوں کو روانہ کیا۔ تو یہ سلسلہ تو اس زمانے میں ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حکومتیں حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا، حملے کیے جاتے، قبضے کیے جاتے، پھر اپنی حکومت بنائی جاتی تھی، اور جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا پھر وہی قابض ہو جاتا تھا اور وہی حکومت چلاتا تھا۔ تو یہ تو طریقہ عام تھا، تو مسلمانوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ ان کے علاقوں پر بھی دوسرے لوگ اسی طرح حملے کرتے تھے اور قبضے کرتے تھے۔ تو جواب میں مسلمانوں کے پاس بھی یہی ایک طریقہ تھا کہ جہاں مناسب سمجھے اور یقین ہو کو آپ قبضہ کر سکتے ہیں تو جائے بڑھ کے قبضہ کرتے تھے۔ تو یہ ہی اس زمانے کے ایک سیاست تھی اور طور طریق تھے حکومت کے۔
تو اس طرح اسپین پر حملے کی ابتدا شروع ہوئی. آگے ہم اس کا مزید احوال بیان کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.